بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے جادو کا توڑ قرآن مجید سے۔ اگر آپ کو کوئی بات فائدہ مند لگی ہو یا سمجھتے ہیں کسی بہن بھائی کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے، آپ سبسکرائب کر کے اس کو شیئر کر دیں۔ جس کو بھی فائدہ ہوگا اللہ رب العزت آپ کو بھی ثواب عطا کرے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں جادو وغیرہ ان چیزوں کو نہیں مانتا، تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے یا فلاں پر جادو ہوا یا اکثر لوگوں پر وہ کہتے ہیں جادو ہوا ہے لیکن نہیں ہوتا، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جادو کا مطلقاً میں انکار کرتا ہوں، جادو ہوتا ہی نہیں ہے، جادو ایگزسٹ نہیں کرتا، تو یہ قرآن مجید کی آیات کا انکار ہے، اور قرآن مجید کی آیات کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کفر ہے۔ اب قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سحر جو ہے نا، یہ عربی زبان میں جادو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا ہے سلیمان علیہ السلام، بلکہ شیاطین کفر کرتے ہیں جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ اب اس میں اگر کفریہ کلمات ہوں تو انسان کافر ہو جاتا ہے، جادو کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے، یا جس سے جادو کروایا جا رہا ہے اور اس نے یہ الفاظ کیے اور جو کر رہے ہیں وہ بھی پتہ ہے کہ کفری الفاظ کے منتر پڑھے جا رہے ہیں یا میں پڑھوا رہی ہوں یا پڑھوا رہا ہوں، تو یہ کفر ہو جاتا ہے۔ شیطان چونکہ یہودیوں کو جو کچھ سکھاتا تھا وہ کفری الفاظ کے جادو کے تھے، تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اس سے بچنا چاہیے کہ کسی کے حسد میں انسان جادو کرے، یا عورتیں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری ساس بیمار ہو جائے، یا ساس جاتی ہے بہو پر یہ ہو جائے، اس سے اثر کیا ہوگا کہ ساس کا بیٹا بھی پریشان رہے گا، اس کی بیوی بیمار ہے، بچے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور بہو اگر جاتی ہے ساس کے لیے تو وہ صرف ساس کا سوچ رہی ہے لیکن اپنے ہسبینڈ کا نہیں سوچ رہی، کہ وہ اپنی ماں کی وجہ سے پریشان رہے گا، پھر پریشانی اس پر، اس کے بچوں پر آئے گی۔ تو اسی لیے اس سے بچنا چاہیے، اور اگر کفری الفاظ کہتے ہیں تو انسان کا ایمان تک چلا جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں ہے وہ الفاظ کون سے استعمال کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، استغفر اللہ، قرآن مجید کو یا الٹ لکھ رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز منتر جس میں کفری الفاظ ہیں، تو انسان کافر ہو جائے گا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اور یہودی کیا کرتے تھے، میاں بیوی کے درمیان طلاق اور سیپریشن کلا لیتے تھے، یہاں تک جادو کے ذریعے ان منتر کے اندر وہ یہ کروا لیتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز میں ایفیکٹ رکھا ہوا ہے، جس طرح چھری میں ایفیکٹ ہے کہ وہ زخمی کرتی ہے، لیکن کچھ پودے، کچھ ہربل چیزیں ایسی ہیں جو اس زخم پر، مثلا کسی نے چھری کسی کو ماری تو اس کو زخم ہو گیا، اب چھری کے اندر ایفیکٹ ہے، لیکن ہربل چیزوں کے اندر ایفیکٹ ہے کہ اس دوائی سے وہ زخم ختم ہو گئے۔ اسی طرح جادو منتر کے اندر ایفیکٹ ہے، اثرات ہو جاتے ہیں، مگر توڑ بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ تو اگر وہ کچھ سیکھ لیتا ہے تو اس جادو کا توڑ ہو جائے گا، وہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اب چھری یہ نہیں کہ ہر ایک کے لیے زخم کا باعث بنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نہیں بنی، دمبا آیا اس کے لیے بن گئی۔ تو جو اللہ پر توکل رکھ لیں گے، جو تقوی اختیار کر رہیں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ جادو ہر ایک کے لیے ہو۔ جب انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکشن دے دیتا ہے، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دی۔ چھری کا کام تھا کاٹنا، نہیں کاٹا، جب دمبا آیا کٹ گیا۔ تو اس لیے یہ کرنا کہ لازمی بس میرے رشتہ داروں نے یا کسی نے کیا ہے تو اب ضرور بضرور ہوگا، نہیں، آپ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ کی قرب۔ عارضی سی زندگی ہے،
اس میں اس چیزوں کی طرف توجہ کرنا کہ کس نے کیا ہے، کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہماری موت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ کس نے تم پر جادو کیا تھا۔ ہماری عورتیں جاتی ہیں اور وہ پوچھتی ہیں کہ نہیں مجھے یہ بتائیں تاکہ میں اس کا ایسی کی تیسی کر دوں یا اس سے بول چال ختم کر دوں۔ تو کیا ہوگا بول چال ختم کرنے سے؟ یا اگر نفرت انسان کے دل میں ہو جاتی ہے، عامل بابا کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ایک ٹرک یوز کرتے ہیں کہ یہ ضعیف الاعتقاد ہے، تو ان کو کہہ دیں کہ پڑوسیوں میں کوئی سانولے کلر کی ہوگی، میں مثال دے رہا ہوں، یا چھوٹے کلر، اب کوئی نہ کوئی پڑوسیوں میں تو چھوٹے قد کی ہوگی صحیح۔ اگر نہیں بھی ہے جس کے ساتھ عورت کو نفرت ہے، وہ کہے گی نہیں اس کا قد مجھ سے تو چھوٹا ہے یا فلاں سے تو چھوٹا ہے، بس میں اس سے نفرت، مجھے شک تھا اس پر، یا فلاں سانولے کلر مجھے شک اس پر تھا۔ یا تمہارے رشتہ داروں میں، اب وہ کہیں گے ہاں ساس جو ہے نا یا نندے ہیں یا میری فلاں مجھ پر زیادہ، وہ چاچی وہ فلاں مجھ سے نفرت کرتی، اس نے کرایا، اس کا کام بھی یہی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے جاتے رہتے ہیں تعویذ گنڈے کرنے والوں۔ اب شک پک میں بدل گیا اس کے کہنے پر، استغفر اللہ معاذ، ان کو کوئی علم غیب تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں حساب کر کے بتائیں کس نے کیا ہے۔ اب وہ تکا لگاتے ہیں، نفرت کا بیج پیدا کرنے والے وہ بھی گناہ گار فاسق و فاجر ہو گئے۔ اور ہمارے دلوں میں اگر نفرت آ گئی کسی مرد کے لیے، کسی اور رشتہ دار، پڑوسیوں کے لیے، استغفر اللہ معاذ، پڑوسیوں کے بہت حقوق ہے، اور ذوی القربہ قرآن نے رشتہ داروں کے حقوق یتیموں اور مسکینوں سے بھی پہلے بیان کیے۔ رشتہ داروں کے اتنے زیادہ، ذوی القربہ والیتامی والمساکین، رشتہ داروں کے درمیان کہ اس نے کیا ہوگا۔ قرآن نے کہا ان بعد الظن اسم، کئی گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں، بعض گمان، بدگمانی گناہ ہے، اب کنفرم نہیں ہے لیکن اس کے خلاف نفرت کا بیج بو دیا۔ اب جس دل کے اندر نفرت ہے اس میں اللہ کا نور نہیں آئے گا۔ اب دل نور کا منبع ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا نور دل کے اندر آ سکتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیالے میں گندگی ہو، کیا آپ دودھ ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے، آپ کہیں گے دودھ بھی خراب ہو جائے گا۔ دودھ اچھی چیز ہے مگر خراب ہو جائے گا۔ اب دلوں کے اندر نفرت ہے، کدورت ہے، حسد ہے کہ اس نے مجھ پر تعویذ کرائے ہیں، کنفرم استغفر اللہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس اس فلاں نے کہہ دیا تو بس وہ کنفرم ہے، استغفر اللہ۔ اول ہمیں پوچھنا نہیں چاہیے، پیسے اپنے ضائع کرتے ہیں، اور یہی پیسے اگر اللہ کی راہ میں دیں انسان کی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اکثر جو جادو جو فیل کرتے ہیں لوگ، وہ اکثر جادو ہوتا نہیں ہے، کوئی نفسانی بیماریاں، کوئی ذہنی بیماریاں، کوئی ڈپریشن، ان چیزوں کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید مجھ پر جادو ہوا ہے۔ اب کاروبار میں نقصان ہونا ہے، کاروبار میں نقصان نہیں، کوئی جادو ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں ضرور بضرور آزماؤں گا، کبھی مال لے کر کبھی ثمرات۔ تو اس میں اللہ کی آزمائش ہو اور وہ کہیں نہیں جادو ہی ہے، بس عامل بابا کے پاس جو ہے نا، نجومیوں کے پاس جا کر اپنا پیسہ بھی ضائع کرنا، اپنا ایمان بھی ضائع کرنا۔ عمل صالح، ادھر سے عمرہ حج کیا، وہ نیکیاں بھی گئی، ادھر سے نمازیں مشقتیں ہو رہی ہیں، صدقہ وہ بھی گئی، ان پر اتنا زیادہ توجہ کی اور اس نے نفرت کا بیج بولا ہے، ان کے مطابق نفرت کر لی۔ تو اسی لیے ان جانے کی بجائے اگر عمل صالح کریں تو انسان کو سکون ملتا رہتا ہے۔ جس نے جو کیا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ قبر میں آخرت میں بھگتے گا۔ تھوڑی سی زندگی ہے بس یہ گزرے گی، اس کو عذاب شروع ہو جائے گا۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا۔ توڑ کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اکثر جادو ہوتا نہیں ہے، کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، ٹینشنز ہوتی ہیں اس وجہ سے انسان کے، یا آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، انسان نماز پڑھے، دوسروں کے ساتھ اچھا رہے۔ جس طرح حضرت اسماعیل پر چھری نے اثر نہیں کیا، جادو آپ پر اثر نہیں کیا، جب اللہ کی قربت میں آ گئے اللہ پروٹیکشن کر دے گا۔ اگر اثرات ہوئے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کیا، اللہ نے
آخری 2 صورتیں بتا دی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذتین، تو حفاظت ہو گئی۔ تب انسان کو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اس کی ریمیڈی، اس کا علاج، ہر چیز بتا دی ہے، تو اسی سے ہی ہم تلاش کریں۔ قرآن مجید کو ہمیں سیریس لینا چاہیے۔ قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر قرآن پہاڑوں پر، ہم کہتے ہیں پہاڑ مضبوط ہے، پہاڑوں پر اتارا جاتا تو یہ اللہ کی خشیت سے جھک جاتے اور پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اتنا زیادہ عظیم کلام۔ ہمارا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہماری زبان غیبت کر رہی ہوتی ہے، ہماری زبان دن میں کئی مرتبہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، بہتان لگا رہی ہوتی ہے، اللہ اللہ نہیں ہوتا۔ جب ایک چیز ولی اللہ کر کے پھونکتا ہے تو وہ اثرات ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی زبان جھوٹ سے بھی پاک ہے، غیبت سے بھی پاک ہے، اور اللہ اللہ بھی کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے اپنی جو بیسک چیزیں فرائض، اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ قرآن مجید کے اندر ہم نے شفا اتاری، یعنی ٹریٹمنٹ ہے، ریمیڈی ہے، علاج ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کے پاس دوائیوں میں علاج ہے، ہم بلیو کرتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید نے بھی کہا اس میں شفا ہے۔ اب اس میں نے 2 کل تو بتا دیا آخری، اب کچھ علماء نے مختلف طریقے بتائے ہیں، ان ساروں کو پڑھ کر میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 کل پڑھ لیں۔ کل یا ایھا الکافرون بھی ساتھ ملا لیں، کل ہو اللہ بھی ملا لیں، ثواب مل جائے گا۔ اور آیت الکرسی، ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے پڑھ کر پھونکا تو وہ جن جل گیا۔ میں تفصیل سے نہیں بیان کرتا، ویڈیو بڑھ جائے گی۔ تو آیت الکرسی اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔ 7 دن، 11 دن یا 40 دن اپنے اوپر پھونکا ماریں، یا پانی پر دم کر کے پانی پئیں۔ باقی بھی بچے وغیرہ پی سکتے ہیں، برکت ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہر لفظ میں مختلف اور بھی برکات ہو، صرف جادو کے لیے نہیں، باقی اور چیزیں بھی برکت کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے گی۔ دوسرا، اگر اجوا کھجور، اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے یا کوئی اور منع نہیں ہے، تو اگر اویلیبل ہیں تو 7 کھجوریں اگر صبح انسان کھاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پورا دن جادو، کوئی بھی جادو کرتا رہے، اثر نہیں ہوگا۔ تو اس میں برکت ہے اجوا کھجور کے اندر۔ تو اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر یہ صورتیں پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت شفا عطا کرے گا۔ اگر نہیں بھی جادو ہوا تو اس سے اور کئی فائدے ہو جائیں گے، ثواب تو ملے گا ایک ایک حرف کے بدلے، مگر کئی اور بھی فائدے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ فائدہ ہوا ہے تو اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور ساتھیوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات قرآن مجید کے ساتھ ہمیں تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سے تعلق جڑے گا تو اللہ سے تعلق جڑے گا، اللہ سے تعلق جڑے گا، یہ اس دنیا کے اندر بھی ہم خوش رہیں گے، یہ جو پریشانیاں یہ ختم ہو جائیں گی، ڈپریشن، ٹینشنز، اولاد کی بھی صحیح تربیت ہوگی، اور آخرت بھی ہماری سنورتی رہے گی، اچھی ہو جائے گی۔ شکریہ، والسلام۔